पाकिस्तान और भारत दोनों तरफ मैदान सियासत गर्म है। भारत में नरेंद्र मोदी बीजेपी की हुकूमत को बरकरार रखने और अपने इक़्तिदार को तूल देने की ख्वाहिश में पूरे मुल्क को एक ऐसे मकाम पर ले आया है कि आज दुनिया भर के सियासी मुबस्सिरीन भारत में मुसलमान अक़लियतों के एक बहुत बड़े कत्लेआम और उनकी नस्ल कुशी की पेशगोइयां कर रहे हैं। हरिद्वार का मेला, जिसे उर्फ़े आम में कुंभ का मेला कहा जाता है, ये हर 12 साल के बाद मुनक्किद होता है। इस मेले में उमूमन तकरीबन 20 करोड़ लोग जमा होते हैं और त्योहार के मखसूस और मुकद्दस दिन तो 5 करोड़ हिंदुओं का हुजूम अक्सर होता है। ऐसे हुजूम से मुसलमानों के कत्ले आम पर कसम लेना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हज के मौके पर मुसलमान किसी दूसरी कौम के कत्ल की कसम उठाएं, या वेटिकन सिटी में पोप की रूनुमाई के लम्हे वहां मौजूद लाखों कैथोलिक ईसाई किसी दूसरे मजहब के मानने वालों को कत्ल करने का मुसम्मम इरादा करें। ये एक खौफनाक मंजरनामा है जो उन 22 करोड़ मुसलमानों की जिंदगियों से वाबस्ता हो चुका है जो भारत में रहते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान में गुज़श्ता कई सालों से एक सियासी धमाचौकड़ी मची हुई है जो इमरान खान के धरने के इख्तिताम के बाद से पैनामा पेपर स्कैंडल की भूल भुलैयों से होती हुई अब एक ऐसे मकाम तक आ पहुंची है कि इस मुल्क का मुआशी मसला हो या सियासी अस्करी सूरत हाल हो या सरहदी तनाज़ात, किसी मामले में भी संजीदा गुफ्तगू करना तकरीबन नामुमकिन सा होकर रह गया है। हर कोई एक लठ मार है और दूसरे का निशाना लिए बैठा है। तालिबान की अफगानिस्तान में आमद और भारत की वहां से रुखसती ने किसी हद तक पाकिस्तान को सुकून का सांस तो लेने दिया था, लेकिन मुल्क की मईशत की ज़बूहाली और सियासी अदम बर्दाश्त ने मिलकर एक ऐसी फजा बना दी है कि एक तवील अरसे से हमारे संजीदा लिखने वालों ने भी ऐसे खतरात पर लिखना तकरीबन तर्क कर दिया है जो खित्ते में इर्द गिर्द मंडला रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के बिल्कुल बरक्स दुनिया भर के अस्करी माहिरीन इस साल यानी 2022 में एक मैदान जंग बहुत ज्यादा गर्म होता हुआ देख रहे हैं, बल्कि उनके नजदीक तो जंग की तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी हैं और किसी भी वक्त तोपों की घन गरज, जहाजों की परवाज और फौजियों के मार्च की सदाएं सुनाई देने लग जाएं। ये मैदान जंग दो ऐसी सरहदी लकीरों के आसपास होगा जिन्हें अपने तनाज़ात और मखसूस हालात की वजह से आलमी बाउंड्री की हैसियत हासिल नहीं हो सकी। इनमें से एक कश्मीर की मशहूर लाइन ऑफ कंट्रोल है, जबकि दूसरी चीन और भारत के दरमियान LAC है, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। कश्मीर की जिदोजहद आज़ादी तो गुज़श्ता 100 साल से लोगों की नज़रों में है और किसी न किसी आलमी और इलाकाई फोरम पर इस पर गुफ्तगू होती रहती है, जबकि चीन और भारत सरहद पर मणिपुर रियासत और अरुणाचल प्रदेश के इलाकों में जो आज़ादी की तहरीकें एक ज़माने में परवान चढ़ी थीं और फिर सर्द हो गई थीं, लगता है उनमें गुज़श्ता चंद सालों से जैसे जान पड़ गई हो। उनमें से सबसे अहम मणिपुर की पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, जिसे उर्फ़े आम में PLA कहा जाता है। इसे 25 सितंबर 1978 को पेशवार सिंह ने कायम किया था, जो अपने खित्ते की आज़ादी के बाद वहां एक सोशलिस्ट रियासत कायम करना चाहता था। इस तंजीम ने शुरू दिन से लेकर आज तक गुरीला सरगर्मियां जारी रखी हुई हैं, मगर इन्हें किसी किस्म की बैरूनी इमदाद हासिल नहीं थी। इसलिए जब भारतीय अफवाज ने इनके रहनुमाओं को कत्ल किया और पेशवार सिंह को गिरफ्तार किया तो फिर इनकी सरगर्मियां नर्म पड़ गईं। यहाँ के लोगों में आज़ादी और खुद मुख्तारी का जज्बा इस कदर पुराना है कि मौर्य और गुप्ता के कदीम हिंदू बादशाहतों के जमाने में भी ये खित्ता एक आज़ाद रियासत के तौर पर ही कायम था। अंग्रेजों ने 1891 में एक छोटी सी जंग के बाद इसे अपनी हिफाजती तहवील वाला इलाका करार दे दिया, लेकिन इसकी खुद मुख्तारी कायम रही। भारत ने 21 अक्टूबर 1949 को इसे अपना हिस्सा करार दिया तो शदीद खूनी हंगामे फूट पड़े और 1972 में इसे एक आज़ाद रियासत का दर्जा देना पड़ा। लेकिन अवाम इस हैसियत पर भी राजी ना हुए और वहां आज़ादी की तहरीकों ने जोर पकड़ लिया। मणिपुर के बिल्कुल पड़ोस में नागालैंड की कौम परस्त तहरीक ने भारतीय अफवाज पर हमले शुरू किए तो दोनों रियासतों में भारत ने 1958 के आर्म्ड फोर्सेस एक्ट के जरिए फौज को वसी इख्तियारात दे दिए और यूं ये पूरा खित्ता मुसलसल तकरीबकारी और हुकूमती तंसीबात पर हमलों के अलावा फौज के जवान को कत्ल करने के वाकयात से अबारत हो गया। इन दोनों रियासतों के शिमाल में एक इंतहाई खूबसूरत खित्ता है जिसे अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। घने जंगलों, दरियाओं, नदी नालों और खूबसूरत वादियों वाला ये खित्ता चीन के बॉर्डर पर वाक़ है और इसके साथ ही नागालैंड की सरहद है, जिसकी अपनी सरहद मणिपुर से जुड़ी हुई है और यूं ये एक मुसलसल खित्ता बन जाता है जो चीन से मुल्हिक है। बरतानवी हुकूमत ने 1912 में यहाँ के रहने वाले कबाइल के साथ मुआहदा किया कि वो इनकी शिमाली सरहद की हिफाजत करेंगे और बरतानवी हुकूमत उन्हें मुराद देगी। जिस तरह हमारे यहाँ शिमाल मगरबी सरहदी सूबा बनाया गया था, इसी तरह वहाँ भी शिमाल मशरकी सरहदी सूबा बनाया गया, जिसका भारतीय हुकूमत ने नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश रख दिया। इस रियासत और चीन के दरमियान 1885 किलोमीटर लंबी सरहद है, जिसे हेनरी मैकमोहन के नाम पर मैकमोहन लाइन कहते हैं,
جیسے ہی بھارت کو آزادی ملی تو اس وقت چیانگ کائی شیک کی چینی حکومت نے مطالبہ کیا کہ اروناچل پردیش سے آسام تک کا سارا علاقہ چین کا ہے، اور اس نے کبھی بھی میک موہن کی لائن کو تسلیم نہیں کیا۔ جواہر لال نہرو اور سوشلسٹ انقلاب کے بعد کے چینی وزیر اعظم چو این لائی کے درمیان جو خط و کتابت ہوئی، اس میں ایک خط کے ساتھ چو این لائی نے 1929 کے بریٹانیکا کا ایک نقشہ بھی لگایا جس میں اس علاقے کو متنازع بتایا گیا تھا۔ برطانوی حکومت کے سروے آف انڈیا نے 1883 میں جو نقشہ شائع کیا اس میں اس علاقے کو تبت کا حصہ قرار دیا۔ 26 اگست 1959 کو چین کی افواج نے میک موہن لائن عبور کی، بھارت کی چوکیوں پر قبضہ کیا۔ 2 سال بعد واپس چلے گئے لیکن 1962 میں پھر آئے، لیکن اس دفعہ ذرا زیادہ علاقہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ 1963 میں انہوں نے قید ہونے والے بھارتی فوجی تو چھوڑ دیے لیکن علاقے پر قبضہ برقرار رکھا۔ جب سے چین کے خلاف بھارت، امریکہ، آسٹریلیا اور جاپان کا 4 ملکی اتحاد بنا ہے، منی پور کی سوشلسٹ آزادی پرست تحریک PLA میں جیسے جان پڑ گئی ہے اور انہوں نے گوریلا کارروائیاں تیز کرتی ہیں۔ گزشتہ ماہ انہوں نے وہاں تعینات یونٹ کے انچارج کرنل بپلاب تریپاتھی اور اس کی بیوی کو ایک حملے میں قتل کر دیا۔ اس حملے میں 3 بم نصب کیے گئے تھے اور پھر تقریباً 15 کے قریب گوریلوں نے دھماکوں کے بعد بھی فائرنگ کی تاکہ زندہ بچنے کا کوئی موقع باقی نہ رہے۔ برطانوی ہندوستان کے مشرقی اور مغربی سمت کھینچی گئی دونوں لائنیں جنہیں برطانیہ نے اپنے عروج اقتدار میں عالمی سرحدیں قرار دیا تھا، اس کے جانے کے بعد متنازع ترین سرحدی لکیریں بن گئیں۔ مغرب میں ڈیورنڈ لائن اور مشرق میں میک موہن لائن۔ ڈیورنڈ لائن کا عالمی تحفظ اس وقت شروع ہوا جب 1979 میں روس افغانستان میں داخل ہوا، اور یہ خطرہ بڑھ گیا کہ اگر یہ سرحد کو عبور کر گیا تو پھر گرم پانیوں تک پہنچنے کا اس کا دیرینہ خواب پورا ہو جائے گا۔ لیکن 15 اگست 1921 کو طالبان کی امریکہ کو شکست کے بعد اب یہ محاذ سرد ہے اور شاید مدتوں سرد ہی رہے۔ لیکن مشرقی لکیر جسے سر ونسنٹ آرتھر ہنری میک موہن نے 25 مارچ 1914 کو دلی میں تبت کے نمائندوں کے ساتھ ایک معاہدے کے بعد کھینچا تھا اور پھر اسے مشہور عام شملہ معاہدے کا بھی حصہ بنا دیا تھا، اب ایک متنازع سرحد کے طور پر ازسر نو زندہ ہو چکی ہے۔ کل ہی یعنی 22 جنوری 2022 کو پیپلز لبریشن آرمی نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ انہوں نے اس آبشار کے علاقے پر قبضہ کر لیا ہے جسے ہندی میں چومی گیاتسر اور چینی میں ڈونگ زونگ کہتے ہیں۔ 14 نومبر 2021 کو 46 آسام رائفلز کے کرنل اور اس کی بیوی کے قتل کے بعد یہ سب سے بڑا واقعہ ہے۔ PLA جو کہ ایک نظریاتی سوشلسٹ عسکری تنظیم ہے، وہ یہ منصوبہ رکھتی ہے کہ سب سے پہلے شمال مشرقی بھارت کو ان 7 ریاستوں کو علیحدہ کیا جائے، جو اس لیے آسان ہے کہ اس خطے کو بھارت سے جوڑنے کے لیے صرف ایک 22 کلومیٹر چوڑا راستہ ہی ہے جسے سلگری کوریڈور کہتے ہیں۔ یہ 170 کلومیٹر لمبا ہے اور اس کے ایک جانب چین اور دوسری جانب بنگلہ دیش ہے۔ تھوڑے سے فاصلے پر نصب توپیں اس راستے کو آسانی سے بند کر سکتی ہیں اور ان 7 ریاستوں میں تعینات بھارتی فوج کی بھی وہی حالت ہو جائے گی جیسی 1971 میں مشرقی پاکستان میں پاکستانی فوج کی ہوئی تھی، جب سے PLA اس پورے خطے میں ایک بار پھر پوری قوت سے ابھری ہے۔ بھارت اور مغربی میڈیا یہ الزام لگا رہا ہے کہ اسے چین کی لبریشن آرمی کی مدد اور ٹریننگ حاصل ہے۔ بھارت نے ایک گوریلے سرگنیت رونی کے بیان کو بھی خوب اچھالا ہے جس نے اپنی گرفتاری کے بعد بتایا کہ علاقے میں ہماری 16 گوریلا پلاٹون چین سے ٹریننگ لے کر آ چکی ہیں۔ ساؤتھ ایشیا اسٹڈیز آف یورپی فاؤنڈیشن نے بھی ایک رپورٹ شائع کی ہے کہ برما میں چھپے ہوئے جنگجو گوریلوں کو چین اسلحہ اور ٹریننگ فراہم کر رہا ہے جس سے بھارت کی سلامتی کو خطرہ ہے۔ ساؤتھ ایشیا ٹیررزم پورٹل نے بھی ایک سلسلہ وار ترتیب بتائی ہے جس کے مطابق منی پور کی PLA نے برما میں ناگالینڈ کی جنگجو تنظیم نیشنلسٹ سوشلسٹ کاؤنسل آف ناگالینڈ کے گوریلوں سے تربیت حاصل کی اور اس کے چین کی لبریشن آرمی سے گہرے عسکری تعلقات ہیں۔ بھارت میں ان تنظیموں کی کارروائیاں تو کافی عرصے سے جاری تھیں، لیکن سوویت یونین کے بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات اور چین کی عدم مداخلت کی پالیسی کی وجہ سے یہ اپنی جنگ اپنے طور پر جاری رکھے ہوئے تھی۔ انہی کی گوریلا کارروائیوں کی وجہ سے بھارت کو فوج کی ایک خاصی تعداد وہاں رکھنا پڑتی ہے اور فوج کو اسپیشل پاورز کے تحت یہاں وسیع اختیارات بھی دیے ہوئے ہیں۔ ایک ماہ پہلے بھارتی فوج نے کارروائی کرتے ہوئے 14 شہریوں کو ہلاک کیا تھا، جس پر ناگالینڈ کی اسمبلی نے قرارداد پاس کی کہ چونکہ فوج کو خصوصی اختیارات 1942 میں انگریز نے دوسری جنگ عظیم میں سبھاش چندر بوس کی آزاد ہند فوج کے خلاف دیے تھے، اس لیے انہیں ختم کیا جائے، لیکن اس کے بعد بھارت نے وہاں مزید فوج کا اضافہ کر دیا۔ یہ پورے کا پورا خطہ 7 آزاد خود مختار ریاستوں اور آسام کے صوبے پر مشتمل ہے جسے بھارت میں ضم کیا گیا۔ یہ بھارت سے معاشرتی اور علاقائی طور پر بالکل علیحدہ ہے۔ منی پور، میگھالیہ
میزورام، ناگالینڈ، تریپورہ، سکم، اروناچل پردیش کے ساتھ ساتھ آسام سب کے ایسے قبائل اور نسلوں کا مسکن ہے جو چین، برما اور بنگال کی آبادیوں سے ملتی جلتی ہیں اور جنہیں انگریز نے اپنی دفاعی ضروریات اور سلطنت کی وسعت کے لیے ساتھ ملایا تھا۔ اس لیے وہاں کے بیشتر دانشور اور سیاستدان بھارت سے الحاق کو ایک ناپاک اتحاد کہتے ہیں۔ 2022 اسی ناپاک اتحاد کے حوالے سے بھارت پر حملے کا سال ہے اور لاتعداد عسکری ماہرین کے مطابق اس کی منصوبہ بندی مکمل ہو چکی ہے۔ گزشتہ دنوں بی بی سی نے 10 منٹ لمبی ایک ڈاکومنٹری شائع کی جس میں بھارت اور چین کی آخری سرحدوں کا سفر دکھایا گیا اور بھارت کی بڑی چھاونی ہولیانگ بھی گئے جہاں 1962 کی بھارت چین جنگ میں ہزاروں مارے جانے والے فوجیوں کے کتبے بھی لگے ہیں۔ کاؤ گاؤں جو چین بھارت سرحد پر ہے، وہاں اس وقت دونوں ملکوں کی افواج ایسے مستعد کھڑی ہے جیسے جنگ ہونے والی ہے۔ پروان سواہنی جو بھارتی عسکری جرنل فورس کا ایڈیٹر ہے، اس نے جنوری کے آغاز میں اپنے مضامین اور ویڈیوز کے ذریعے ایسی منصوبہ بندی کی بات کی ہے جس کے تحت 2022 میں بھارت چین کے درمیان پراکسی یا اصل جنگ ہو سکتی ہے۔ اس کے نزدیک اس سال چین کی LAC اور پاکستان کی LOC دونوں پر مارکوں کی تیاری ہے۔ اس کے نزدیک 1947 سے لے کر آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بھارت کے مشرقی اور مغربی دونوں بارڈر خطرناک حد تک جنگ زدہ ہوں۔ اس کا آغاز اپریل 2021 میں ہوا تھا جب چین کی افواج نے بھارت کے 1000 مربع کلومیٹر رقبے پر قبضہ کر لیا تھا۔ چینی فوجیوں نے ایک بھی گولی فائر نہ کی اور پتھروں اور لاٹھیوں وغیرہ کے استعمال سے 20 بھارتی فوجیوں کو مار ڈالا۔ اس کے بعد ستمبر 2020 کو ماسکو میں چین اور بھارت کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس کے تحت بھارت نے 1000 مربع کلومیٹر کا چینی قبضہ عملاً تسلیم کر لیا اور بارڈر کو متنازع بھی مان لیا۔ ساتھ تبت کو بھی ایسا علاقہ تسلیم کیا گیا جس پر صرف چین کا اختیار ہوگا۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں گوریلا جنگجوؤں کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ لیکن 1 جنوری 2020 کو چین نے باؤنڈری لا کے نام سے ایک قانون پاس کیا جس کے تحت LAC اب ایک متنازع سرحد نہیں ہے بلکہ یہ چین کے اقتدار اعلیٰ کی علامت ہے۔ اس قانون کے بعد چین نے اس سرحد پر ایسی مشین گنیں نصب کر دی ہیں جو روبوٹ سے چلتی ہیں اور ایسے ٹینک کھڑے کر دیے جو کمپیوٹر کنٹرول سے چلتے ہیں، یعنی چند لوگ ہیڈ کوارٹرز میں بیٹھ کر حملہ آور ہوں گے۔ دوسری جانب کشمیر کی لائن آف کنٹرول کے بارے میں عسکری ماہرین کہتے ہیں کہ بھارت نے سب سے بڑی غلطی 5 اگست 2019 کو اس وقت کی جب اس نے کشمیر کو بھارت کا حصہ بنا دیا، اور یوں اب اگر چین اور پاکستان سے بھارت کی جنگ چھڑتی ہے تو پھر چین کشمیر کو بھی بھارت سمجھتے ہوئے حملہ کر سکتا ہے۔ یہی وہ غلطی ہے جس کا چین اور پاکستان کو 2011 سے انتظار تھا جب کشمیر اور گلگت بلتستان کی سرحد پر پہلی دفعہ 1 لاکھ چینی فوجی تعینات ہوئے تھے۔ اب کشمیر میں بھارت کے خلاف جو بھی آپریشن ہوگا وہ چین اور پاکستان کا مشترکہ ہوگا کیونکہ دونوں کی جنگ مشترک ہو چکی ہے۔ پرون سواہنی نے لکھا ہے کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ چین میں پاکستانی سفارت خانے میں 12 پاکستانی فوجی اسلحے کی خرید کے نام پر تعینات ہوئے ہیں۔ یہ دراصل ایک مشترکہ ہیڈ کوارٹرز بنانے کے لیے کیا گیا ہے کیونکہ سواہنی کے مطابق پاکستان کے یہ افسران چین کے جوائنٹ آپریشن ہیڈ کوارٹرز میں بیٹھتے ہیں جہاں سے ایٹمی ہتھیار بھی کنٹرول ہوتے ہیں۔ پاکستان کی ایئر فورس کے تحت کوگنیٹیو الیکٹرانک جنگ کا مرکز قائم کیا گیا ہے اور وہ J-20 روبوٹ جہاز حاصل کر رہی ہے جو اس وقت سب سے جدید ہے۔ یہ فیصلہ بالاکوٹ میں پاکستانی ایئر فورس کی کارکردگی کے بعد کیا گیا اور چین نے اسے اپنے سیٹلائٹ بیڈو تک کا اختیار دے دیا ہے، یعنی اب جب بھی جنگ شروع ہوگی مشترکہ ہی ہوگی۔ اگر اروناچل پردیش میں جنگ ہوئی تو لداخ اور کشمیر کا محاذ بھی گرم، اور اگر کشمیر میں شروع ہوئی تو اروناچل پردیش محاذ بھی گرم ہو جائے گا، اور ماہرین کہتے ہیں ایسا 2022 میں ممکن ہے۔